میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں. میں ابھی اس نامور ہستی کو پکارتا ہوں جس کے دیکھنے کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائیں. مدت سے تشریف لا رہے ہیں جناب دلیپ کمار. خواتین و حضرات، اب میں محترم دلیپ کمار صاحب سے آپ حضرات کی طرف سے، منتظمین مشاعرہ کی طرف سے، کنور مہندر سنگھ صاحب بیدی کی طرف سے، شعراء کی طرف سے بصد ادب و احترام درخواست کروں گا کہ براہ کرم مائک پر تشریف لا کر چند کلمات ارشاد فرمائیں. یہاں آ جائیں. حضرات تشریف رکھیں تاکہ نظم و ضبط جو ہے وہ برقرار رہ سکے. نہیں، وہ اشتیاق بھی تو ہے آپ نے. جناب صدر صاحب، معزز شعراء کرام، میرے عزیز اور محترم بھائی کنور مہندر سنگھ بیدی، آج کی تقریب کے دیگر معزز مہمان، بھائیوں اور بہنوں، وہ کیفیت تقریباً ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں. اور مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے. مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں. آج کی اس شب کے لیے جہاں تک میرا تعلق ہے، بہت سی یادیں، بہت سے سال، بہت سی تقریبیں، بہت کچھ وابستہ ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی جو ایسوسی ایشن ہے کراچی اسٹوڈنٹس کی، ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سنگلاخ تو کہہ نہیں سکتے، لیکن پھسلتی ہوئی زمین میں یہ داغ بوٹے جو ہیں یہ لگائے، اور اس کی شادابی جو ہے اور اس کی مہک جو ہے اب ماشاءاللہ دور دور تک پھیل گئی. بمبئی کی ہوا میں بھی کبھی کبھی یہاں کی محفلوں کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوئی.
اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پر پہلے حاضر نہیں ہو سکا. اس کے لیے میں نے سلیم بھائی سے معافی بھی مانگی ہے. ہمارے خمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان سے معافی کا طلبگار ہوں میں. اب تو قبلہ یہ دیکھیے پبلک اپالوجی ہے، یہ معذرت پبلک معذرت ہے، لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ارادوں کو اور فروغ دے اور ان کو اپنے مقاصد میں سرخرو اور کامیاب کرے کہ اتنی خوبصورت محفل اس خوبصورت زبان کی سجی ہے. ہم آپ یہاں کسی کے لیے یعنی ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ شعر و ادب، نغمہ و سخن کی وہ حسن اور اس کی وہ چاشنی جو کہ اردو زبان میں جذب ہے، اس کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں. دقت کا دور رہا، مشکل کا دور رہا. ایک وقت تھا ہندوستان میں جب کہ اردو زبان تقریباً یتیم ہو چلی تھی، اور مجھے یہ میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعتراف کروں کہ دو شخصیتیں نمایاں تھیں جنہوں نے اس زبان کے حسن کو مشاعروں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف کونوں میں دقت طلب اور صبر آزما حالتوں میں بھی برقرار رکھا ہے. اور وہ مونس و غمخوار وہ معاون ہماری اردو زبان کے جہاں وی شنکر صاحب بھی تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے بیدی صاحب آپ کے بارے میں کچھ جو سوینئر ہے اس میں بھی پڑھا، آج کے اخبار میں بھی آپ کے متعلق کچھ چھپا ہے وہ بھی پڑھا. اور میں خود آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے. ان کا حسب و نسب کیا ہے اور کس بلندی اور عرفہ خاندان سے متعلق ہیں وہ تو آپ سب لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا. لیکن ایک ہمدرد انسان جس میں وہ انگریزی میں اصطلاح ہے کہ a symbol of compassionate humanism, that is this gentleman. ہم لوگ اپنے ابتدائی دور میں، نوجوانی کے دور میں، آج سے میرے خیال سے 40 سال قبل، ہمیں یہ خوش قسمتی، یہ فیض ملا کہ کنور صاحب سے ملاقات ہو، اور جیسے کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے نشست و برخاست کی، اٹھنے بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، ایک دوسرے سے سلوک اور سلسلہ قائم رکھنے کی، وہ آداب جو ہیں اگر ہم نے کئی اور سے بزرگوں سے سیکھے ہیں تو سیکھے ہیں یقیناً، لیکن اس کا بہت کچھ حصہ ہمیں کنور صاحب سے بھی ملا ہے. نیک دل انسان، ان کے دفتر کے باہر کئی ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو. کئی شاعر، کئی لکھنے والے مصنف، کئی سپورٹس مین آتے ہیں. جو کچھ بھی کنور صاحب سے بن سکتا ہے
وہ کرتے ہیں. یہ ایک واحد شخصیت ہیں ہمارے کلچرل اردو کے کلچرل معاشرے میں، جو براہ راست جوش صاحب کے علاوہ جو براہ راست پنڈت جواہر لال نہرو تک پہنچ جاتے تھے اور اکثر ان سے سخت سست باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. اور یہ ان کا پنڈت جی کا بھی حسن اخلاق تھا کہ وہ اس قسم کی دراز دستیاں برداشت کر لیتے تھے. ہندوستان کے معاشرے کو اردو زبان نے بڑی زینت بخشی ہے، بڑا حسن بخشا ہے. اسی معاشرے میں، اسی دلی میں اس زبان نے پرورش پائی جہاں کہ تھوڑی دیر تک کے لیے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ اردو یتیم ہو گئی. لیکن وہ شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید باتیں کرتے ہاں، کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. واہ واہ واہ. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ کیفیت جو اہل ایمان کی ہے وہ اس زبان کی بھی ہے. چجا ہے کہ ہندوستان اور لکھنؤ، الہ آباد اور دلی کی وہ کرخنداری زبان آپ کو اب ٹورانٹو میں بھی سنائی دے گی، وینکوور میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں. لندن میں تو خیر آپ کی زیر سرپرستی کئی مشاعرے ہوئے، مجھے بھی شامل ہونے کا فیض اس میں میسر ہوا. اور یہاں تک کہ جو لوگ نہیں بھی سمجھتے، زبان کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کی لوچ اور اس کی کھنک کو بہت پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. ایک اردو کے ہندوستانی کے خلاف بہت زبردست ایک احتجاج ہو رہا تھا مدراس میں کہ تامل زبان کے اوپر ہندی زبان کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور خیر بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی. اور وہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا وہ تو اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. پٹھان لوگوں میں ایسے امتیاز کی عقل کم ہوتی ہے. اور پٹھانوں کی عقل کی طرف جب میں اشارہ کرتا ہوں تو یقین کیجئے میرا سکھ بھائیوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا. اور بات میں بات ہی بھول گیا کہ کیا کہنا کیا چاہ رہا تھا. بہرکیف میں نے تو یہ جوش صاحب کی میرا خیال غیر مطبوعہ نظم ہے اور اعتراف کرنا پڑے گا کہ کنور صاحب سے ہی سنی، اردو زبان کے متعلق ہے. کہیں لکھ کے تو رکھی تھی شاید. اردو اور اردو کے شاعر سے نسبت رکھتی ہے. آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت عمدہ ترکیب ہے. ندی کا موڑ، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم. ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم.
چادر شب نجوم کی، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم. چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم. موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو. ان سب کے ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. آزاد شعر ہوں، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا. ہوشیار اس لیے ہوں تیرے کرم سے، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں. تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام. خواتین و حضرات، میں اپنا فرض نہیں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی جانب سے اپنے محترم مہمان جناب یوسف خان کا شکریہ ادا کروں. یہ شکریہ مجھ پر اس لیے زیادہ واجب ہے کہ آپ کو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا، اور بڑے تیقن کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. مجھے یقین ہے کہ جہاں قمر صاحب سے ان کی محبت اور تعلقات کا سلسلہ ہے، وہاں اس میں زیادہ دخل ان کی اردو نوازی کا ہے کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ بہت سارے محترم ڈاکٹر یہاں موجود ہیں، تو میں ان کے سامنے ان کی رائے کا احترام کروں گا. اور شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے پھر عرض کروں گا، آپ اگر ان کی طرف سے اور میری طرف سے یہ معذرت قبول کر لیں کہ یوسف صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا کم از کم ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کہ وہ دیر تک اپنی شخصیت سے ہم سب کو نوازتے رہیں، تو قبل اس کے کہ بہرحال مجھ پہ واجب تھا کہ میں آپ سب کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کروں، اور درخواست کروں کہ جب تک آپ سرپرستی فرما سکیں اس محفل کی فرماتے رہیے گا. لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ ڈاکٹر کا ماننا ضروری ہو تو ہم بہرحال مجبور ہیں. ایک بار پھر آپ کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں. اردو کے آپ اچھا نہیں لگے. حضرات جا رہے ہیں. جی ہاں،